کا اسلوب بیان۔ اس عنوان کے تحت چار اسلوب بیان کیے گئے ہیں۔ ان اسلوبوں کی روشنی میں اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ قرآن مجید قرآن پاک کا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کیا طرز ہے، کیا اسلوب ہے، کیا انداز ہے، اور ان مختلف پہلوؤں سے قرآن مجید عقیدہ ختم نبوت سمجھاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اسلوب میں یہ بات بابت کرائی گئی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید پر اور قیامت پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوتوں اور رسالتوں پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور قرآن مجید کو اول سے لے کر آخر تک، الحمد سے لے کر والناس تک دیکھا جائے تو قرآن مجید میں سابقہ انبیاء علیہ السلام کی نبوتوں، رسالتوں اور ان کی وحیوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو کسی نئے نبی کا تذکرہ ملتا ہے اور نہ اس پر آنے والی وحی کا تذکرہ ملتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے پیدا ہونا ہوتا تو قرآن مجید سب سے زیادہ اس پر زور دیتا اور اس کی نبوت کو، اس کی رسالت کو، اس کی وحی کو بیان کرتا، کیونکہ امت مسلمہ کو اس سے سابقہ پڑھنا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی اور نئی وحی کا ذکر نہیں ملتا، تو اس لیے ماننا پڑے گا کہ نبوت اور رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم ہے، اور وحی کا سلسلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بند کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے لیے قرآن و حدیث میں 20 شواہد اور دلائل موجود ہیں۔ یہاں نمونے کے طور پر چند آیات مبارکہ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں ہے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ بالکل قرآن پاک کی ابتدا میں، سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین متقین کی اوصاف کا تذکرہ فرمایا، اور اس انداز میں فرمایا کہ مؤمنین متقین وہ ہیں یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہو تیری طرف، اور اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے، اور آخرت
کو وہ یقینی جانتے ہیں۔ اب آیات مبارکہ کو دیکھ لیں اور پھر ان کا نتیجہ نکال لیں۔ سورۃ المائدہ میں ہے یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل۔ اے کتاب والو، کیا ضد ہے تم کو ہم سے مگر یہی کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل ہوا ہم پر اور جو نازل ہو چکا پہلے۔ اور سورہ نساء میں ہے لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، لیکن جو پختہ ہیں علم میں ان میں اور ایمان والے سو مانتے ہیں اس کو جو نازل ہوا تجھ پر اور جو نازل ہوا تجھ سے پہلے۔ اسی طرح سورہ نساء میں ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ آپ حضرات توجہ سے دیکھیں، موبائلوں کی طرف توجہ نہ ہو۔ یہ پچھلے ساتھی موبائل کھول کے دیکھتے رہتے ہیں، میسج کرتے رہتے ہیں، آنے والے میسج دیکھتے رہتے ہیں۔ یہاں بیٹھے ہوئے بھی رحمت الہی کی بارش میں ہم دنیا میں لگے رہتے ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ کتنے دنوں سے خالصتاً قرآن و حدیث کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اور رحمت الہی کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ ہم اپنا وقت ضائع نہ کریں، جو بات کانوں میں پڑ رہی ہے اسے دل و دماغ میں جگائیں۔ اے ایمان والو، یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو نازل کی ہے اپنے رسول پر اور اس کتاب پر جو نازل کی گئی پہلے۔ اسی طرح سورہ نساء میں ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ایمان لائے ہیں اس پر جو اتارا تیری طرف اور جو اتارا تجھ سے پہلے۔ سورہ زمر میں ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور حکم ہو چکا تجھ کو اور تجھ سے اگلوں کو کہ اگر تو نے شرک مان لیا تو اکارت جائیں گے تیرے اعمال اور تو ہوگا ٹوٹے میں پڑا، یعنی یقینی طور پر سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ سورہ شورى میں ہے كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اسی طرح وحی بھیجتا ہے تیری طرف اور تجھ سے پہلوں کی طرف اللہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ اب ان 7 آیات مبارکہ میں ہم غور کریں۔ من قبل و من قبل بار بار اس کو ذکر کیا گیا اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی نبوتوں، رسالتوں اور ان کی وحیوں کا تذکرہ کرتا ہے اور زور دیتا ہے کہ ان پر ایمان رکھا جائے اور ایمان رکھنے والوں کی تعریف کر رہا ہے۔ معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک نہ تو کسی نئے نبی نے پیدا ہونا ہے اور نہ اس پر کسی قسم کی کوئی وحی آئے گی۔
دوسرا اسلوب، یہ اسلوب بہت ہی کام آتے ہیں، خصوصاً جہاں کہیں آپ ختم نبوت کا کورس پڑھائیں گے یا اپنے جمعہ کے بعد میں بیان فرمائیں گے تو یہ اسلوب آپ حضرات کو وہاں کام آئیں گے اور عوام الناس کو بڑے سادہ الفاظ میں آپ سمجھا سکیں گے۔ دوسرا اسلوب، الفاظ کا فرق ہے۔ قرآن پاک میں بار بار پہلے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے، ان کی نبوتوں رسالتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ماضی کے صیغے ذکر کیے گئے، اور 20 آیات مبارکہ میں ماضی کے صیغے موجود ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جس نبوت نے آنا تھا وہ پہلے آ چکی، جنہوں نے رسول بننا تھا وہ پہلے بن چکے، وحی کا سلسلہ آنا تھا وہ پہلے آتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور تشریف آوری کے بعد سارا سلسلہ ختم کر دیا گیا، اسے انتہا تک اور کمال تک پہنچا دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم۔ ملت ابراہیمیہ کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالی نے یوں بیان فرمایا کہ تم کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اتارا ہم پر اور جو اتارا ابراہیم پر۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم۔ تو کہہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ اتارا ہم پر اور جو کچھ اتارا ابراہیم پر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کی وحی پر جس وقت یہودیوں نے اعتراض کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی ابراہیم کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل۔ ہم نے وحی کی تیری طرف جیسے وحی بھیجی نوح پر اور ان نبیوں پر جو اس کے بعد ہوئے، اور وحی بھیجی ابراہیم پر اور اسماعیل پر۔ تو ان آیات مبارکہ میں صاف طور پر انزلہ بار بار آیا، ماضی کے صیغے ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جس نبوت کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے چلایا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ جن نبیوں نے آنا تھا وہ آ چکے اور جس وحی نے آنا تھا وہ آ چکی۔ اب وقت تھوڑا ہے، اب اس پر ایمان رکھو، عمل کرو اور آخرت کی تیاری کرو۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ آسمان آخری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں سرزمین حجاز مقدس، مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ کی سرزمین پر آخری بار خطاب کر کے قیامت تک کے لیے خاموش ہو گیا۔ اسلوب نمبر 3، قرآن پاک میں نبوت کا ایک نقشہ ذکر فرمایا گیا۔ دیکھو، نقشے سے اسی چیزیں ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھا دیتی ہیں۔ ابھی عبارت ہے، اس کا نقشہ بنا،
اور نقشہ نویس نے جگہ کو دیکھا، پھر ذہن میں اس کو رکھا، اس کے مطابق نقشہ تجویز کیا، پھر اس کو کاغذ پہ ڈالا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں جو نبوت کا نقشہ مقدر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو بیان فرمایا۔ چونکہ قرآن پاک آخری کتاب ہے تو اس میں اولین و آخرین اور تمام احوال و واقعات کا تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے، تبیانا لکل شیء۔ تو قرآن پاک نے جو نبوت کا نقشہ دیا اس کو بھی بیان کر دیا گیا ہے، اور مختلف صورتوں میں مختلف آیات میں بیان کر دیا گیا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے تم سب، پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو چلا میری ہدایت پر، نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى۔ فرمایا اترو یہاں سے دونوں اکٹھے، رہو ایک دوسرے کے دشمن، پھر اگر پہنچے تم کو میری طرف سے ہدایت، پھر جو چلا میری بتلائی راہ پر، سو نہ وہ بہکے گا اور نہ وہ تکلیف میں پڑے گا۔ اسی طرح تیسری آیت مبارکہ ہے جس کو قادیانی اجرائے نبوت پر دلیل بنا کر اس کا سہارا لیتے ہیں۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے آدم کی اولاد، اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم میں سے کہ سنائیں تم کو میری آیتیں، تو جو کوئی ڈرے اور نیکی پکڑے تو نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب ان آیات مبارکہ میں رسول کا لفظ ہے، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی وساطت سے قیامت تک آنے والی ان کی ذریت کو، تمام بنی آدم کو خطاب کر کے فرمایا کہ دیکھو دنیا میں میرے رسول آئیں گے اور کئی آئیں گے، ان کی کوئی حد بندی بیان نہیں کی، نہ کوئی تعداد بتلائی، بس اتنا فرمایا کہ کثرت کے ساتھ رسول آئیں گے۔ ان آیات کا تعلق یہ عالم ارواح کے ساتھ اور انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے کے ساتھ ہے۔ اور بلاغت کی کتابوں میں ہم ایک ضابطہ پڑھتے رہتے ہیں، حکایت حال ماضیہ۔ تو حکایت حال ماضیہ کے طور پر زمانہ ماضی کے حالات و واقعات کو قرآن پاک میں نقل کر دیا گیا ہے، اور ماضی کے قصے سنا دیے گئے ہیں۔ اللہ نے کیا احکام جاری فرمائے وہ بتلا دیے گئے ہیں۔ تو اس تناظر میں جس وقت ہم سمجھیں گے تو کسی قسم کا اشکال نہیں ہوگا۔ اسی طرح قادیانی اگر کوئی اشکال پیش کریں گے یا شکوک و شبہات ڈالیں گے تو اس کا جواب بھی ہم دے سکیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بطور حکایت حال ماضیہ کے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرما دیا کہ دیکھو تم کائنات میں جا رہے ہو، پیدا ہوگے، تو پھر تمہارے پاس میرے رسول آئیں گے، ہدایت ملے گی ان کے قدموں سے، ان کے علاوہ کہیں سے ہدایت نہیں ملے گی۔ سب سے پہلے انسان کو، ابو البشر کو اللہ نے نبی بنایا،
پہلے انسان کو نبی بنایا، ان کو نبی بنا کر تمام بنی آدم کو سبق دے دیا کہ پہلا انسان اور پہلا نبی ہے، اور تمہیں ہدایت کی ضرورت پڑے گی تو ہدایت ملے گی نبی کے قدموں سے۔ اور پھر ہدایت کے تمام مراتب کمالات، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نبوت کو ختم کر دیا گیا، ہدایت کے تمام مراتب اور کمالات کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم کر دیا گیا۔ اب ہدایت ملے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفین سے اور آپ کے مبارک قدموں سے۔ محمد عربی ابروئے ہر دو سرست، ہر کے خاک درش نیست خاک بر سر او۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کی خاک نہیں بنتا، اس کے سر میں خاک، تو ہدایت اب ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفین سے، آپ کی شریعت مطہرہ سے، آپ کی اتباع میں اور آپ کی اطاعت میں۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو نبوت کا سلسلہ جاری ہوا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ مبارک آتا ہے تو قرآن پاک نبوت اور رسالت کا یوں تذکرہ کرتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، اور ہم نے بھیجا نوح اور ابراہیم کو اور ٹھہرا دی دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب۔ پھر کوئی ان میں راہ پر ہے اور بہت ان میں نافرمان ہے، پھر پیچھے بھیجے ان کے قدموں پر اپنے رسول۔ دیکھیں ان آیات مبارکہ میں بھی رسول جمع کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، یہاں بھی حد بندی نہیں کی گئی کہ اتنے آئیں گے، بس اتنا ارشاد فرمایا کہ رسول آئیں گے اور کئی آئیں گے۔ اور آگے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بے شک دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور پے در پے بھیجے اس کے پیچھے رسول۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے رسول کا لفظ جمع کا لفظ ذکر فرمایا ہے اور اس میں حد بندی نہیں کی۔ اتنا بتلایا جا رہا ہے کہ یہ حضرات تشریف لائے تو نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری رہا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مبارک آتا ہے تو اب جو طرز پہلے تھا کہ رسول جمع کا لفظ ذکر کیا جاتا تھا، تو اب طرز بدل دیا گیا، جمع کا لفظ ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لا کر صرف ایک رسول کی اور عظیم الشان رسول کی خوشخبری سنائی اور ان کے نام مبارک کی تصریح بھی فرما دی، تاکہ آنے والے لوگ کہیں دھوکہ کھا کر گمراہ نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے زمانہ مبارک کا تذکرہ یوں فرمایا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اور جب کہا مریم کے بیٹے عیسیٰ نے، اے بنی اسرائیل، میں بھیجا ہوا آیا ہوں اللہ کا تمہارے پاس، یقین کرنے والا اس پر جو مجھ سے آگے ہے تورات، اور خوشخبری سنانے والا ایک رسول کی جو آئے گا میرے بعد، اس کا نام ہے احمد۔ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت نہیں ہے، قاضی سے مسائل پوچھتے ہیں، پڑھتے لکھتے ہیں، پھر زور سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
ایک رسول کی خوشخبری سنائی اور نام مبارک کی تصریح بھی فرما دی کہ ان کا نام نامی اس میں گرامی، کہ جس طرح پہلے رسول آتے رہے اور کثرت کے ساتھ آتے رہے، یکے بعد دیگرے آتے رہے، پے در پے آتے رہے، اب اس طرح یہ سلسلہ نہیں ہوگا، بلکہ اب وہ سلسلہ اپنے انتہا کو پہنچنا چاہتا ہے۔ اب صرف اور صرف ایک آئیں گے اور عظیم الشان رسول آئیں گے، اور ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ مبارک آتا ہے اور آپ سیدنا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی بشارت اور خوشخبری کے مطابق تشریف لاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے اللہ یوں اعلان فرماتے ہیں: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم کر دیا گیا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخر النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ قرآن پاک نے نبوت کا یہ نقشہ ہمیں سمجھایا، کتنا پیارا نقشہ ہے، اور اہل علم نے دیکھو کس طرح قرآن پاک میں غوطے لگا لگا کر ہمیں یہ باتیں سمجھائی ہیں۔ پھر بھی کوئی آدمی اس نقشے کو نہ سمجھے تو اس جیسا بد نصیب، شقی، ازلی اور محروم القسمت پھر کائنات میں نہیں۔ بے شک۔ چوتھا اصول، تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، دیکھو مختلف پہلوؤں سے، مختلف انداز میں، مختلف اسلوب میں قرآن پاک کیسے سمجھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوتوں کا تذکرہ فرمایا، تو وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئیں گے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور جب لیا اللہ نے عہد نبیوں سے کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا کتاب اور علم، پھر آوے تمہارے پاس کوئی رسول کہ سچا بتاوے تمہارے پاس والی کتاب کو، تو اس رسول پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کی نبوتوں کو ذکر فرماتے ہوئے اور ان سے خطاب فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں: ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے بعد ایک عظیم الشان رسول آئیں گے، اور خدا نخواستہ اگر تمہاری زندگی میں آ جائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور مرزا منعون نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا، دیکھیں مجموعہ اشتہارات کا حوالہ ہے، جب اس کا دماغ خراب نہیں ہوا تھا اور نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیا تھا، تو لکھا: سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں،
میرا یقین ہے کہ واج رسالت حضرت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ یہ حوالے بڑے کام کے ہوتے ہیں۔ جس وقت سمجھانا ہو مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کو اور کسی قادیانی سے گفتگو کرنی ہو تو یہ حوالے رکھا کریں کہ دیکھو مرزا ملعون نے یہ لکھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت کو کافر سمجھتا ہوں، دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں، اسے کافر سمجھتا ہوں، اور پھر وہ حوالے دکھاؤ جس میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں رسول بھیجا۔ اور پھر ان حوالہ جات کی روشنی میں فتوے لے ان قادیانیوں سے کہ دیکھو مرزا قادیانی نے پہلے یہ فتویٰ دیا، اب اس کے اپنے فتوے کی روشنی میں بتاؤ کہ وہ کافر ہے نہیں ہے، مرتد ہے نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے نہیں ہے۔ بہرحال جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد میں آنا بتلایا گیا تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دین بھی مکمل کر دیا گیا۔ آپ کے بعد جب نبوت نہیں تو آپ کے بعد کسی ایسے نبی کی بھی ضرورت نہیں جو دین کی تکمیل کرے۔ دین کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہو گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں پورا کر چکا تمہارے لیے تمہارا دین اور پورا کیا تم پر میں نے اپنا احسان اور پسند کیا تمہارے واسطے اسلام کو دین۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے کتاب لکھی ہدیۃ المہدیین فی تفسیر آیت خاتم النبیین، عربی زبان میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے لکھی تاکہ وہ بیرون ممالک میں چھپوا کر بھیجی جائے اور مرزا قادیانی کے فتنے سے امت مسلمہ کو بچایا جائے۔ پھر ضرورت تھی کہ اردو کے اندر بھی اس کا ترجمہ ہو تو حضرت نے ختم نبوت کامل کے نام سے ایک کتاب لکھی اور اس میں تقریباً 100 آیات مبارکہ، ان کا ترجمہ، تفسیر اور قادیانی شکوک و شبہات کے جوابات بھی لکھے، اور دوسرے حصے میں 200 سے زائد احادیث مبارکہ لکھی، اور تیسرے حصے میں آثار نقل کیے گئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ان حضرات کے آثار و اقوال کو اس میں نقل کیا ہے، اور بہت ہی عجیب و غریب کتاب ہے۔ تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے تقریباً 100 آیات مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو سمجھانے کے لیے وہاں نقل کر دی ہیں۔ یہ صرف یہاں نمونے کے طور پر ذکر کی گئی ہیں، تفصیلات آپ حضرات دیکھنا چاہتے ہیں اور آیات ختم نبوت کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ختم نبوت کامل کتاب میں ضرور دیکھیں۔ آپ حضرات میں سے کس نے دیکھی ہے وہ کتاب؟ ماشاء اللہ، مطالعہ کیا کریں میرے عزیز، ضرور مطالعہ کیا کریں۔ اب دیکھیں اتنے سینکڑوں میں سے چند حضرات نے وہ کتاب دیکھی اور پتہ نہیں پڑھی بھی ہے یا نہیں۔ دیکھیے وقت تھوڑا ہے۔ عالم ارواح میں ختم نبوت کا تذکرہ، بس میں آیات مبارکہ صرف پڑھتا جاتا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے جو وعدہ فرمایا تو اس وعدے کی
کچھ صورتیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے رکھی۔ مثلاً لیلۃ المعراج میں تمام انبیاء علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا کرنا، یوم آخرت میں سب انبیاء علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈا تلے جمع ہونا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کا اپنے اپنے ادوار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دینا۔ تو یہ واقعات ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے ان انبیاء علیہ السلام کے اجتماع رکھے گئے۔ شب معراج میں ہوا اور قیامت کے دن بھی ہوگا۔ صحیح بخاری شریف میں اور حدیث پاک کی دوسری کتابوں میں ہم پڑھتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بھی آپ کے لواء الحمد کے نیچے نظر آئیں گے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق و آخرهم فی البعث، کہ تخلیق میں سب انبیاء علیہ السلام سے پہلے ہوں اور بعثت میں تمام انبیاء کے بعد۔ باقی یہ اگر نہیں سمجھ آتا تو جہاں دوسرے متشابہات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت سارے متشابہات پر بھی ایمان رکھیں۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ عالم دنیا میں ختم نبوت کا تذکرہ۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدَلٌ فِي طِينَتِهِ۔ تحقیق میں اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں خاتم النبیین اس وقت لکھا ہوا تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی میں تھے۔ لم يبعث اللہ نبیا آدم ومن بعده الا اخذ اللہ علیہ العہد لئن بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ حَيٌّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرُنَّهُ۔ حق تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام میں سے جس کسی کو مبعوث فرمایا تو یہ عہد ان سے ضرور لیا کہ اگر ان کی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو وہ ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا بین کاتف آدم مکتوب محمد الرسول اللہ خاتم النبیین۔ آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان محمد الرسول اللہ خاتم النبیین لکھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نزل آدم بالہند واستوحش فنزل جبرائیل فنادى بالاذان اللہ اکبر مرتين اشہد ان لا الہ الا اللہ مرتين اشہد ان محمد رسول اللہ مرتين قال آدم من محمد فقال هو آخر ولدك من الانبیاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام ہند میں نازل ہوئے ان کو وحشت ہوئی تو جبرائیل نازل ہوئے اور اذان پڑھی اللہ اکبر 2 بار، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت میں سے آپ کے آخری بیٹے ہیں۔ عالم برزخ میں ختم نبوت کا تذکرہ۔ قبر میں سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ مومن کیا جواب دے گا؟ ربی اللہ وحدہ لا شریک لہ الاسلام دینی ومحمد النبی وهو خاتم النبیین۔
فیقولان لہ صدقت۔ میرا رب اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسلام میرا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، اور وہ آخری نبی ہیں۔ یہ سن کر فرشتے کہیں گے کہ تو نے سچ کہا۔ اتنی برکت ہے ختم نبوت کی۔ اللہ قادیانیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ قبر میں جس وقت سوال ہوگا، مومن تو یہ جواب دے گا کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، تو مرزائی کیا جواب دیتے؟ فبہت الذی کفر۔ عالم آخرت میں ختم نبوت کا تذکرہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی حدیث الشفاعۃ فیقول لهم عیسیٰ علیہ السلام اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیأتون محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، بڑی طویل روایت ہے۔ تو وہاں سبھی کیا کہیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، ہماری سفارش کریں اللہ کے حضور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ ہاں میں ہی اس لائق۔ بھائی بیٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ حضرات صوفیاء کرام جو ہے نا یہ بار بار رک جاتے ہیں وضو کرنے کے لیے۔ صوفیاء یا دیکھیے حضرت مولانا محمد علی جالندھری رحمۃ اللہ علیہ پوچھا کرتے تھے کہ قادیانیوں قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام بھی اور تمام امتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ کریں گے اور آپ کی ختم نبوت کا حوالہ دے کر سفارش کی، تو تم اس وقت کیا کرو گے؟ اس وقت کیا کہو گے؟ کس کے پاس جاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے اکابر نے بڑی ہمدردی کے ساتھ اور دل میں ان کی خیر خواہی بٹھا کے ہر حوالے سے ان کو سمجھایا۔ بس یہی سمجھ آتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم۔ حجۃ الوداع میں ختم نبوت کا تذکرہ۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خطبتہ یوم حجۃ الوداع ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امۃ بعدکم الا فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا أَنفُسَكُمْ وَأَطِيعُوا وُلَاةَ أُمُورِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبہ میں فرمایا، اے لوگوں، نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا نہ تمہارے بعد کوئی امت۔ احادیث مبارکہ یاد رکھا کریں، احادیث مبارکہ یاد رکھا کریں، اس نے ہمارا حافظہ چھین لیا ہے۔ شب معراج، درود شریف اور ختم نبوت کا تذکرہ۔ درود شریف کے مختلف سیغے اور الفاظ منقول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ الفاظ منقول ہیں۔ عن علی رضی اللہ عنہ فی سیاغ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی محمد خاتم النبیین و امام المرسلین۔ شب معراج اور ختم نبوت کا تذکرہ۔ فی حدیث طویل فی باب الاسراء عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا قالوا یا جبرائیل من ھذا معک قال ھذا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الی ان قال فقال له ربه تبارک وتعالی قد اخذتک حبیبا وهو مكتوب في التوراة محمد حبیب الرحمن وارسلناک للناس کافۃ وجعلت امتک هم الاولون وهم الاخرون
وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا وآتيتك 7 من المثاني ولم أعطها نبيا قبلك وآتيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم أعطها قبلك وجعلتك فاتحا وخاتما. ترجمہ آ جائے گا انشاءاللہ. کلمہ شہادت کی طرح عقیدہ ختم نبوت بھی ایمان کا جز ہے. حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غلامی سے آزاد ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ہمیشہ کے لیے آ گئے. اس کے والد اور خاندان کے لوگ رشتہ دار چچا وغیرہ لینے کے لیے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. تفصیل کے ساتھ واقعہ مستدرک حاکم میں موجود ہے اور اشعار بھی ان کو سنائے کہ کہیں یہ حالات و واقعات ان کے دل و دماغ میں آ جائیں. خاندان کے حالات سنائے، کبھی بھائیوں کے ذریعے کبھی چچا کے ذریعے. لیکن حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اب میں حضور کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا. اللہ ہمیں بھی سچی غلامی نصیب فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جو کچھ لینا چاہتے ہیں لے لیں، لیکن حضرت زید بن حارث کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. پتہ ہی نہیں چلتا، کھڑی تو چھلانگنے لگاتی ہے میری بات، دو چھلانگنے لگاتی ہے. چمچے دا شکل پہ کی منا ہوگا صحیح ہے یار. لخمی خیستی ہے پسند. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسألکم ان تشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی خاتم الانبیاء ورسلہ وارسلہ معک، کہ تم اس کا اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں خاتم الانبیاء ہوں. مجھے کوئی پیسے ویسے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کو ساتھ بھیج دوں. دیکھو آپ کو کتنی فکر تھی اسلام کہ اسلام کی طرف آ جائیں، اسلام کی طرف آ جائیں. معلوم ہوتا ہے کہ کلمہ شہادت میں اللہ کی توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار بھی ضروری ہے. اور الاشباع والنظائر کا حوالہ ہے اذا لم يعرف الرجل ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم لانه من الضروریات. جس شخص کو یہ معلوم نہیں کہ آپ آخری نبی ہیں تو وہ مسلمان نہیں. بس آگے پھر پڑھیں گے، وقت ختم ہو گیا ہے. 15 منٹ کا وقفہ ہے. آپ جلدی تاجی فرماتے ہیں.